ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایسو بنی اسرائیل 70 سال کی غلامی کے بعد جب یروشلم میں پہنچے تو خدا کے گھر کی تعمیر کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ زربابل جو حاکم تھا اس کے سامنے یہ ایک پہاڑ تھا جسے وہ ہٹا نہیں سکتا تھا اور نہایت گھبرائے اور پریشان تھے۔ تب خداوند کا پاک کلام ایک فرشتے کے وسیلہ سے نبی تک پہنچا اور اس فرشتہ نے نبی سے کہا کہ زربابل کے لیے یہ پیغام ہے، اسے دے۔ تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے، اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے، تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہوا، فضل ہوا۔ نہ زور سے نہ توانائی سے زربابل کے سامنے جو پہاڑ تھا میدان بن سکتا تھا۔ خداوند نے کہا یہ میری روح کے وسیلہ سے ایسا ہوگا کہ تو اس پہاڑ کی، اس مخالفت کی، اس مسئلے کی چوٹی کے پتھر کو اکھاڑ کے لے آئے گا، تب لوگ پکاریں گے کہ زربابل پر فضل ہوا، فضل ہوا۔ اور پھر خداوند نے یہ بھی وعدہ کیا کہ زربابل ہی خدا کے گھر کی نیو رکھے گا اور اسے وہ پورا کرے گا۔ زربابل کے سامنے ایک پہاڑ تھا جو اپنی قدرت، اپنی طاقت سے ہٹا نہیں سکتا تھا، لیکن خداوند نے اسے پیغام دیا کہ یہ پہاڑ روح کے وسیلہ سے ہٹ جائے گا، میدان بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں جب خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اور مقدسوں کو برکت دے کے چلے گئے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے، تو وہ چھوٹی سی جماعت ایک گھر میں، ایک بالا خانہ میں دعا کیا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے، یہودیوں کے ڈر سے، خوف سے، کہ خداوند نے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم نے میری منادی کرنی ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ حاصل، جب تک خدا پاک روح تم پر نازل نہ ہو، تم منادی نہ کرنا، کیونکہ اسی طرح سے جس طرح سے زربابل کے سامنے خدا کے گھر کی تعمیر ایک پہاڑ تھی، رسولوں، شاگردوں اور خداوند کے مقدسوں کے سامنے مسیح کی گواہی دینا بھی ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جو ان کے سامنے تھا۔ اس لیے وہ خوف زدہ تھے، خوف میں رہتے تھے۔ لیکن جب 10 روز کے بعد خدا پاک روح نازل ہوا تو سب قوت سے بھر گئی اور ان پر آگ کی چلتی ہوئی زبانیں آ ٹھہری، قدرت، طاقت، حشمت۔ وہی پطرس جو گھبراتا تھا، اسی پطرس نے خدا یسوع مسیح کی پہلی منادی کی اور بنی اسرائیل کو للکار کے کہا کہ جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا تھا، خدا باپ نے اسی کو مردوں میں سے جلا کر خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ زربابل، رسولوں اور مقدسوں کے سامنے جو پہاڑ تھا جو اپنی قدرت سے ہٹا نہیں سکتے تھے، لیکن خداوند نے ان سے کہا تھا کہ نہ زور سے، نہ توانائی سے، نہ طاقت و قدرت سے بلکہ میرے روح سے۔ یہ سال شاید ہمارے لیے ہماری مشکلوں کا سال ہو، ہماری زندگی کے فیصلوں کا مشکلوں کا سال ہو، اور ہماری زندگی کے سامنے بہت بڑے پہاڑ ہوں، مالی طور پر، معاشی طور پر، وبائی طور پر اور بیماری کے طور پر۔ لیکن خدا ان کا یہ وعدہ ہے، خدا فرماتا ہے ہر ایک پہاڑ جو ہمارے راستے پہ آئے گا وہ نہ تو ہمارے زور سے، نہ ہماری توانائی سے، نہ ہماری طاقت سے، نہ ہماری حکمت سے بلکہ میرے روح سے وہ میدان بن جائے گا۔ اور ہمارے خدا یسوع نے کیا ہی خوبصورت وعدہ کیا ہے کہ تم پورے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ تمہیں پاک روح کیوں نہ دے گا؟ اس سے مانگو۔ اسے جو خدا پاک روح کی اشد ضرورت ہے کہ جو ہمیں چاہیے تاکہ ہماری زندگی ہر ایک پہاڑ کو میدان کر دے۔ خدا نے کیا ہی خوبصورت وعدہ کیا ہے کہ خدا پاک روح ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے اندر رہے گا اور ہمارے ساتھ آئیں بھر بھر کر دعائیں کرے گا اور شفایت کرے گا۔ اس لیے 2022 کا اگر کوئی پہاڑ آپ کی زندگی کے سامنے ہے جو بیماری کی صورت میں ہے، مالی مشکلات کی صورت میں ہے، خوف اور ڈر کے وسیلہ سے ہے، خدا پاک روح کو حاصل کریں، خدا باپ سے کہیں، خدا بیٹے سے کہیں، تاکہ جب ہماری زندگی میں خدا پاک روح ہوگا
تو ہر ایک اونچا پہاڑ ہمارے سامنے میدان بن جائے گا، کیونکہ خداوند ہی خدا ہے جو ہمارے راستوں کو ہموار کرتا ہے اور ہماری مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ یاد رکھے گا، کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہ تو ہمارے زور سے، نہ ہماری توانائی سے، نہ ہماری طاقت و حکمت سے، بلکہ خدا کے پاک روح سے ہمارے لیے میدان بن کر ایک راستہ بن جائے گی۔ اس لیے خدا پاک روح کی درخواست کریں، اور خدا پاک روح چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں آئے، کیونکہ ہمارے خدا سمسی نے اسی لیے ہم سے محبت کی اور اپنی جان سلی پر دی۔ خدا پاک روح سے درخواست کریں، خدا باپ سے درخواست کریں کہ ہمیں خدا پاک روح کی مدد چاہیے، تاکہ ہماری زندگی تمام پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ میدان بن جائیں، اور ہماری زندگی میں امن اور سلامتی اور سکون ہو۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت اور سلامتی بخشے، آمین۔